بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پنڈی کے عہدیداروں آرام سے بیٹھ جاؤ، بڑی ضروری بات کرنی ہے میں نے آپ سے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیں پنڈی، جو 25 مئی کو، تھوڑی خاموشی، 25 مئی کو جو میں جس طرح کا عوام کا سمندر پنڈی سے آنا تھا وہ نہیں آیا، جو میں اپنے پنڈی کے ٹائیگروں سے امید لگا کے بیٹھا تھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح میری پنڈی کی ٹیم نہیں نکلی، اور میں آپ اس کو وجہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد جب میں ختم کروں گا میں نے بھی آپ سے ایک عہد لینا ہے۔ دیکھیں، جلسے میں عوام چل کے آتی ہے، جلسے میں تنظیم کا بڑا کم کام ہوتا ہے۔ اگر عوام کے اندر آپ کی جماعت کی مقبولیت ہو تو جب جلسے کا اعلان ہوتا ہے عوام چل کے جاتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، یہ جو مرضی، یہ ان کو قیمے کے نان کھلانے پڑتے ہیں جلسے پہ لوگوں کو بلانے کے لیے، بلکہ ادھر سندھ کے اندر تو پیسے دیتے ہیں جلسوں پہ آنے کے لیے۔ تو ہمیں اللہ نے عزت دیا ہماری پارٹی کو کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ پاکستان میں ایک انصاف کا نظام لے کے آئے گی، اس لیے لوگ آتے ہیں۔ لیکن پنڈی اور جو سارے ارد گرد کے میرے جو عہدیدار ہو، یہ سمجھ جاؤ ایک چیز کہ جب آپ مظاہرہ کرتے ہیں، جب پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے تنظیموں کو، لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، اس پہ لوگ خود نہیں آتے۔ اور اسی لیے میں نے اب جو میری پلاننگ ہے مارچ کی اسلام آباد، یہ میں نے بڑا اس کی ایک ایک پہلو سوچ سمجھ کے میں پلان کیا ہے، ہر چیز کا۔ ان کو تو میں جانتا ہوں جو رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں، ان کو تو میں بڑی دیر سے 30-40 سال سے جانتا ہوں۔ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، میری تحریک انصاف کے نوجوانوں ایک چیز یاد رکھو، جتنا بزدل آدمی ہوتا ہے اتنا ظالم ہوتا ہے۔ ظالم ہی بزدل ہوتا ہے۔ دلیر لوگ ظلم نہیں کرتے کیونکہ ان کو اعتماد ہوتا ہے اپنے اوپر۔ چار دفعہ انہوں نے میرے خلاف لانگ مارچز کی، میرے 3.5 سال میں 4 دفعہ انہوں نے لانگ مارچ کی۔ ایک دفعہ مریم بی بی نے کوشش کی، وہ راستے میں کی ختم ہو گئی جی ٹی روڈ پہ، کیونکہ وہ اس لیے ختم ہو گئی کیونکہ قیمے کے نان ہی ختم ہو گئے۔ دوسری مارچ کام پہ ڈالنے والی بلاول نے کی، اور وہ ڈی چوک میں بھی پہنچ گیا، کوئی کنٹینر نہیں رکھا اس کو روکنے کے لیے۔
किसी के ऊपर एफआईआर नहीं की, और 2 दफा मार्च की डीजल साहब ने डीजल के परमिट पे पलने वाले ने 2 दफा मार्च की। पूछे, पुलिस है या पुलिस पिंडी की भी है, इस्लामाबाद की, पूछे कोई हमने उनको रोकने की कोशिश की? बल्कि मैंने तो डीजल साहब को कहा कि अगर खाने पीने की जरूरत है हम वो पहुंचा देंगे आपके पास। क्योंकि पिंडी हमें किसी से खौफ नहीं, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, हमें किसी से डर नहीं है। लेकिन इनको हमारे से डर है। जब भी मैं मार्च का नाम लेता हूं तो काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे मसला ये है कि हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बिठा दिया हमारे? कोई आपको फिक्र है कि जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है सारे डाकू मिलके? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है? जब वो प्राइम मिनिस्टर था, घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को, लोगों की, जी तुमने ये क्या कह दिया? लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं। मीडिया के ऊपर पूरा क्रैकडाउन किया हुआ है। मैं वो ह्यूमन राइट्स वाले लोगों से पूछता हूं कि किधर छुप गए हो आप? नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला गूंदा जा रहा है? हमारे जमाने में तो शोर मच जाता था जी ओहो इमरान खान क्या कर रहा है। एक टीवी चैनल बताओ जो हमने बंद करने की कोशिश की? बताओ किसको हमने धमकी दी? यहां वो अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ अपनी जान बचा के, उधर साबिर शाकिर वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, और वो लोग जो मुहिब वतन समझे जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम, ओ इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। ये भी कभी हुआ पाकिस्तान में? और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाएं जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमें डरा धमका के किसी तरह इनको कबूल करवा लें। ये सुन लो, ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों, डाकू और इनके हैंडलर, सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी। जो इनके साथ लगेगा, जो भी कुछ कहेगा कोई तो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। मैं ये फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूं कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। कौम इनका मुकाबला करेगी, और इंशाल्लाह ये जो कप्तान का प्लान बना हुआ है मार्च का,
یہ مارچ یہ جو مرضی پلاننگ کر لے، پلاننگ جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ پنڈی، ابھی میں آپ کے اوپر بھی آتا ہوں، انشاءاللہ جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اچھا پنڈی میں بھی آپ کو جو آج میں نے آپ سب کو عہدیداروں کو اکٹھا کیا ہے، میں نے بھی آپ کی ڈیوٹیز لگانی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو اس ملک کا بڑا فراڈ، جب نیب نے اس کو بلا کے پوچھا، ملک کا فائنانس منسٹر تھا، کہ جناب آپ کی 2012 میں 80 لاکھ آپ کے اثاثے تھے اور 4 سال کے بعد وہ 80 کروڑ پہ پہنچ گئے، تو آپ کے پاس پیسہ آیا کدھر سے؟ جب یہ سوال پوچھا، اس نے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے تو ملک سے باہر بھاگ گیا۔ اچھا یہ کمال چیز یہ ہے، پنڈی ذرا یہ سنیں، کمال چیز یہ ہے کہ دار یہاں سے بھاگتا ہے تو وہ لندن، اس کے بیٹے وہ لندن، نواز شریف بھاگتا ہے وہ لندن، اس کے بیٹے وہ لندن، شہباز شریف اس کے دونوں بیٹے لندن، اور اب مریم نے بڑی دکھ بھری کہانی سنا کے تو وہ بھی لندن۔ مجھے ذرا یہ بتائیں پنڈی، میں شاید مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا ان کی کوئی برطانیہ کی ملکہ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں؟ میں تو سمجھا تھا یہ گوال منڈی میں پیدا ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ لندن میں ساری فیملی پیدا ہوئی ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جناب لندن میں بیٹھ کے ابھی باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہمارے سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں جناب ہمارے پہ جو ناجائز کیسز ہو گئے، ہمارے سے جی انتقامی کارروائی لی گئی۔ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ اور میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی پاور تھی؟ ہم تو اقتدار میں بھی نہیں تھے تب، کیسز تو آپ کے ہوئے جب نون لیگ پاور میں تھی، تو کس نے آپ سے ظلم کیا ہے؟ کیا یہ آپ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں؟ ہم تو پاور میں نہیں تھے، تو دونوں باپ بیٹی بیٹھ کے رونا دھونا کر رہے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دے دیں آپ دونوں کہ یہ جو اربوں روپے کے 4 محلات ہیں لندن کے اندر، ایک سوال کا یہ قوم جواب مانگ رہی ہے 6 سال سے، کو پیسہ کدھر سے آیا ہے یہ خریدنے کے لیے؟ مان تو گئے ہیں کہ ہمارے ہیں، تو جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں 4 محلات ہیں، تو یہ آج تک جواب کیوں نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا؟ میرے پہ انہوں نے کیس کیا کہ عمران خان کا لندن میں فلیٹ تھا، مجھے عدالت لے کے گئے، 10 مہینے عدالت میں جو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا میں نے بتایا۔ میں تو کوئی ملک کا پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، نہ میں ایم این اے تھا، نہ وزیر تھا، نہ وزیر اعظم، تو میرے سے جو سوال پوچھے، میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، سب کو پتا تھا، جب میں نے وہ فلیٹ خریدا میں تو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا برطانیہ میں، اس کے باوجود ایک ایک جواب دیا میں نے عدالت میں کہ کدھر سے میرے پاس پیسہ آیا، خریدا کب، بیچا کب، پاکستان پیسہ بینکوں کے ذریعے لے کے آیا۔ اگر کرکٹر جواب دے سکتا تھا تو نواز شریف تو ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر تھا، یہ کیوں نہیں جواب دے سکتا؟
اچھا تو آپ وہاں بیٹھ کے اوہو بڑا ظلم ہو گیا تمہارے سے، اور کہہ رہی ہے کہ میں بے قصور، کیونکہ عدالت میں بری ہوگی، میں بے قصور ہوں۔ بی بی وہ تو ابھی زرداری بھی بری ہونے والا ہے، قانون تو آپ نے بنائے ہیں، اس میں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا۔ اس کا مطلب آصف زرداری، جس کو 2 دفعہ انہوں نے جیل میں ڈالا تھا نواز شریف نے، تب تو بڑا کرپٹ آدمی تھا، تو اب وہ بری ہوگا تو وہ بے قصور ہو جائے گا، اس کا مطلب غلط جیل میں ڈالا تھا۔ بری ہونا پاکستان میں، سن لو پنڈی، اور اس لیے میں آپ کو مارچ کی تیاری کیوں کروا رہا ہوں۔ پنڈی، اس وقت جو انہوں نے قانون بنا دیا ہے، جو پاکستان کا طاقتور ڈاکو ہوگا وہ بری ہو جائے گا، وہ پاکستان کے انصاف کا نظام میں پکڑا ہی نہیں جا سکتا، جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں۔ انہوں نے نیب کے اندر وہ تبدیلیاں کر دی ہیں کہ آج میں طاقتور ہوں، میں پیسہ چوری کروں پاکستان سے، ہنڈی حوالے سے باہر بھجوا دوں، کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے ہیں، اور کبھی کسی ملک میں نہیں ہوا کہ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون بنائیں جو ان کو ہی بچا رہے ہیں۔ ہر قانون بچایا کہ اس کے جو امینڈمنٹ کیا نیب میں، اس میں کسی میں زرداری بچ رہا ہے، کسی میں نواز شریف، کسی میں شاہد خاقان عباسی، کسی میں جو باقی ان کے سارے ہیں، اور کون پھنسے گا؟ صرف بیچارے غریب لوگ پاکستان میں جیلوں میں جائیں گے۔ اب یہ انہوں نے کیا، اور یہ جو نظام ہے، سمجھ جاؤ کہ اگر یہ چل گیا، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس نظام میں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قومیں چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں قانون نہیں قائم کر سکتی، انصاف نہیں کر سکتی، جیل جس قوم میں صرف غریب لوگوں سے بھرے ہوں، اور طاقتور ڈاکو سارے لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کریں اور ملک میں واپس آئیں، حکومت کریں، لوٹیں اور پھر باہر بھاگ جائیں، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ یہ جو اب ہم مارچ کریں گے، یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی، پاکستان کی تاریخ کی پروٹیسٹ مارچ ہونے والی ہے۔ یہ ہم اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے، ہمارا حق ہے پرامن احتجاج، پرامن احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو اس باری ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، رانا ثناءاللہ تم اور شہباز شریف الٹے بھی لٹک جاؤ، کچھ نہیں کر سکو گے۔ اچھا، اب پنڈی، اب سب عہدیدار ہیں، ابھی میں آپ سے حلف لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ساری پنڈی کی قیادت کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر عہدیدار کو پیمفلٹس دینی ہیں حقیقی آزادی کی، اور یہ جو پیمفلٹس ہیں یہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے۔ آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر یونین کاؤنسل میں ایک گھر نہیں جو آپ نے نہیں چھوڑنا، گھروں میں جا کے آپ نے پیمفلٹ باندھنی ہے، اور آپ نے وہاں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کے مستقبل کی پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ملک کو آزاد کرنے کی جہاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ اب سے لے کے
थोड़ी देर में मैं कॉल दूंगा। अब से लेके कॉल तक आपने हर रोज अपने यूनियन काउंसिल के एक घर कवर करना है, एक डोर टू डोर जाना है। और मैं अपनी ख्वातीन को भी कह रहा हूं कि आपने भी सब ने पूरा प्रोग्राम बना के कोई इलाका नहीं छोड़ना आपने। और आप हैरान होंगे, लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं, कौम तैयार बैठी है, आपकी मुंतजर है। वो चाहते हैं कि पार्टी की तंजीम उनको लीडरशिप दे, और वो लीडरशिप आपने देनी है। और मैं अपने सारे एमपीज को, एमएनएस को, आपने सिर्फ और सिर्फ अब पिंडी में रहना है और आपने लीड करना सबको। लीडरशिप का काम है, मेरे एमएनएस और एमपीज, आपका काम है कि पूरा पिंडी और इसके जितने भी इलाके हैं, सारे जो यूनियन काउंसिल सब कवर करने हैं आपने। मैं अपने ऑफिस से, चेयरमैन के ऑफिस से, मैं हर रोज मॉनिटर करूंगा कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्म करेगा वो इस पार्टी में ऊपर आएगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो इस बार परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे ये ना कहना कि जी मेरे से ज्यादती होगी जब टिकट देने का वक्त आएगा। मैं फिर से कह दूं, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आपके मुल्क के लिए जहाज लड़ी जा रही है। और मैं सारे फिर से अपने आमिर क्यानी, आपकी ड्यूटी है, आपसे मैं हर रोज पूछूंगा कि कितना एरिया कवर किया आपने, क्योंकि वो वक्त अब बड़ा करीब है जब मैं अनाउंस करने लगा हूं। और उससे पहले मैं आपकी तैयारी पूरी देखना चाहता हूं। अभी तक मुझे इंशाल्लाह आपकी जानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सबने मेहनत करनी है। और सिर्फ अब हम एक लिख लिया, शिवजी भाई करेंगे, हल पहले। अच्छा जी, आप सारे खड़े हो जाएं, क्योंकि अब एक पहले आपने हल्फ लिया था तंजीम का, अब आप मेरे साथ हल्फ ले रहे हैं, जो हम अब जहाज लड़ने जा रहे हैं। शिबली जी सर। हाथ ऊपर। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाता हूँ ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के आईन की मैं पाकिस्तान के आईन की हमेशा पासदारी करूँगा, हमेशा पासदारी करूंगा, और ये कि मैं इस हकीकी आज़ादी के लिए, इस हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर इमरान खान के साथ इस जहाद में उस वक्त तक खड़ा रहूँगा जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर देते। हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। अच्छा पिंडी, अभी आपने हल्फ लिया ऊपर वाले के सामने, आपने मुझे मायूस नहीं करना, और मेरी अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मार्च के ऊपर। पाकिस्तान जिंदाबाद।